السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ لیکچر نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، ہم لوگوں نے جو ہے پچھلے لیسنز میں جو پڑھا اس کو اجمالی طور پر دہرا لیتے ہیں، مطلب شارٹ ریویژن کر لیتے ہیں اس کو، تاکہ آج والے سبق سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی سی تمہید بن جائے اس کی۔ ہم لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کی قاعدے پڑھے۔ اظہار حلقی یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں تو غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ ادغام یرملون یعنی حروف یرملون آ جائیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو منویون میں غنے کے ساتھ اور لام را میں بغیر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اخفا یعنی اخفا کو چھوڑ دیں، اقلاب کر لیتے ہیں تاکہ وہ ترتیب اپنی قائم رہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ آج میں بیٹھا ہوا تھا تو ویسے ہی اچانک ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ہم لوگ اردو میں بھی اقلاب کے قاعدے کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سنبھل کے چلنا، سنبھل کے چلنا، تو اس کو میم کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے مقامات پر آپ کو اس طرح نظر آئے گا کہ ہم لوگ بسا اوقات بے کو یا پے کو بھی سانپ اس میں بھی میم کی طرف ہلکی سی جاتی ہے، مگر زیادہ تر جو ہے وہ با آپ دیکھیں گے نون ساکن کے بعد جب بھی با آئے گا اردو میں بھی تو وہ میم کے ساتھ آواز جو ہے اس کو بدل دی جائے گی۔ تو اسی طرح جب تنوین کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد ان حروف کے علاوہ جو باقی بچ گئے حروف وہ آئیں گے حروف اخفائیہ، تو اخفا کیا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام شفوی، پھر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد اگر باقی حروف آ جائیں تو اظہار شفوی ہوگا۔ آج ہم لیسن نمبر 16 پڑھیں گے، اور لیسن نمبر 16 کے اندر ہم لوگ تفخیم و ترقیق پڑھیں گے۔ تے فے خے یہ میم تفخیم و ترقیق، تے رے قاف یہ قاف ترقیق۔ تفخیم مطلب پر کرنا، ترقیق مطلب باریک پڑھنا۔ ہم لوگوں نے دیکھ لیا نا پہلے کہ غنہ کہاں کہاں پہ ہوتا تھا، وہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کو بھی ایڈ کر لیں تو ہم نے سارا غنہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنے کون کون سے حروف پر پڑے جاتے ہیں، کون کون سے باریک پڑے جاتے ہیں، کب پر کب باریک پڑے جاتے ہیں، تو وہ آج ہم لوگ دیکھیں گے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ حروف مستعلیہ ہر حال میں پر ہی پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس پر تو دو رائے نہیں ہے، کلام ہی نہیں ہے اس پہ۔ اب باقی رہ گیا وہ شبہ مستعلیہ حروف جو شروع میں بتائے گئے تھے، الف لام را، جو کبھی پر کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ اب ان کو تفخیم یعنی پر یعنی موٹا کس صورت میں پڑھنا ہے، اور ترقیق کے ساتھ یعنی باریک کن صورتوں میں پڑھنا ہے، بس وہ دیکھنا آج۔ تو الف لام را، الف کا سمپل سا قاعدہ کہ الف سے پچھلا حرف اگر پر ہے تو الف بھی پر ہے، اگر باریک ہے تو الف بھی باریک ہے، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قول، قوف زبر الف قو، لام زبر لا، قول، مالا، میم باریک تھا تو مالا ہو گیا، مولا نہیں پڑھا اس کو میں نے، یا قولا میں کالا نہیں پڑھا میں نے، قالا نہیں پڑھا۔ الف ما قبل کا محتاج ہوتا ہے، وہ جیسا پر ہے یہ بھی پر ہے، وہ باریک ہے تو یہ بھی باریک، ٹھیک ہو گیا۔ الف بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں لام پہ۔ لام میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سارے لام باریک ہیں، ما سوائے اس میں جلالت لفظ اللہ کے، اس میں جلالت یعنی اللہ، ہم کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے۔ ہاں ویسے باتوں میں منہ سے بے دھیانی میں نکل جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب بھی ہم نے کہنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ اس میں جلالت ادب کے ساتھ لفظ اللہ
اللہ تعالیٰ تو عظیم ہے، ہم کیا اس کے ہماری اوقات کیا. تو بہرحال لفظ اللہ اس میں جلالت، اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش ہوگی تو لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، بس باقی سارے بریک ہیں. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام بریک، ورنہ لام پر ورنہ سب بریک ہے. یعنی کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تب بھی بریک ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ کوئی بھی لام ہوگا تب بھی وہ بریک ہی پڑا جائے گا. جیسے ہم لوگ پر کی مثال دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، هو اللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے ہو واللہ، واؤ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واؤ زبر پھر شاد لکھی جائے گی اور پھر لام، واللہ. ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لفظ اللہ لکھا کیسے جائے گا، آج یہ بھی اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. ہمارے یہاں پہ لکھا ایسا جائے گا کہ الف، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اب یہ میں اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے صرف اللہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے لفظ کے ساتھ نہیں ملانا، صرف اللہ. تو حمزہ جس کو ابھی الف کہا تھا میں نے وہ حمزہ ہو جائے گا. پر الف ہی کیونکہ زیادہ تر لکھنے میں اسی طرح ہی آتا ہے اس لیے الف بولوں گا. الف کے آگے زبر، لام شد، لام کھڑا زبر ہا، ٹھیک ہے. اور بسا اوقات آپ کو الف لام شد لام کھڑا زبر ہا یہ بھی نظر آ جائے گا. تو مختلف جگہ پر، چونکہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بھی اختلافات چل رہے ہیں، تو الف لام یہ آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آ جائے گا، الف لام شد لام کھڑا زبر اور ہا. تو هو اللہ جب لکھیں گے هو اللہ تو ہا پیش واو زبر اور پھر آگے ایک خانہ خالی چھوڑ دیں گے، پھر آگے الف لام شد لام کھڑا زبر اور ہا اور اس کے آگے پیش قل هو اللہ. تو یہ یہاں پہ واو تھی جو بات کرنے کی ہے، واو کے بعد زبر تھی تو زبر کی وجہ سے لفظ اللہ کا لام موٹا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح رسول اللہ، رسول اللہ، تو یہاں پہ بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ گئی تو یہ لام بھی پر پڑا جائے گا. باقی جتنے بھی ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے بریک پڑے جائیں گے. اور جب ہم اذان پڑھتے ہیں یا جو ہے وہ عام نماز میں پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہاں پہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس لام کو پر پڑھنا ہے، اللہ پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لام سارے بریک ہیں ما سوائے لفظ اللہ کے لام سے کہ اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو یہ پر یعنی موٹا پڑا جاتا ہے وگرنہ باریک، ٹھیک ہو گیا. الف بھی لام بھی اور اب را کی باری. را تھوڑی سی لمبی ہے، کچھ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھ لی ہے اور کچھ باقی رہ گئی ہے. تو را یا تو متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی. اب متحرک ہوگی، یہ پر کرنے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کو پر کن حالتوں میں، موٹا کن حالتوں میں پڑھا جائے گا. اب را متحرک ہوگی تو را کے اوپر زبر پیش ہوگی تو پر پڑھا جائے گا. نمبر دو زبر دو پیش ہوگی تو پر پڑھا جائے گا. نمبر تین دو کھڑا زبر الٹا پیش ہوگا تو پر پڑھا جائے گا. تین حالتیں ہوگی اس کی پر کی، ٹھیک ہے جی. زبر پیش کے ساتھ، دو زبر دو پیش کے ساتھ، کھڑا زبر الٹا پیش کے ساتھ، را کے اوپر آ رہی ہیں پر پڑھا جائے گا. اب اس کی مثالیں تفصیلاً ہم آگے دیکھ لیں گے. اچھا اب را ساکن آ گیا، را ساکن آ گیا تو را ساکن کی بھی تین حالتیں سمجھ لیں آپ. را متحرک کی بھی تین حالتیں دیکھ لی تھی اور را ساکن کی بھی تین حالتیں پر ہونے کی. وہ کون کون سی؟ را ساکن ما قبل زبر اور پیش، یعنی را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ پر پڑا جائے گا. را ساکن اور اسی کلمے میں آگے حروف مستعلیہ آ گیا. حروف مستعلیہ یاد ہے نا، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف. تو را ساکن اور اسی کلمے میں حروف مستعلی آ گیا تب بھی را پر، قر طاس مر صاد، ٹھیک ہے جی. اب اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی تھی اس کو بریک پڑا، نہیں، جس کلمے میں را ساکن کے بعد حروف مستعلی آ گیا تو اب اس کو پر ہی پڑھیں گے. اچھا آگے چلتے ہیں.
آخری صورت را ساکن ہے اور اس سے پیچھے زیر عارضی طور پر پڑی ہے، حقیقتاً وہاں پہ زیر نہیں تھی، چونکہ لفظ وہاں پہ شروع کرنا تھا اس لیے الف کے ساتھ زیر لگا دی، وہ حمزہ زیر بن گیا، وہ عارضی ہے، وقتی طور پہ ہے۔ اس کی مثال آگے چل کے دیتا ہوں میں آپ کو۔ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر جو کسرہ ہے وہ یا تو عارضی ہے یا پچھلے لفظ کے اندر ہے۔ ایک لفظ یہ ہے جس کے اندر را ساکن ہے اور اس سے پچھلا جو حرف ہے وہ پچھلے کلمے کے اندر ہے، یعنی کہ دو علیحدہ علیحدہ کلموں کے اندر جو ہے اب بات آ گئی۔ دوسرے کلمے کے شروع میں را ساکن آ گئی اور پہلا کلمہ جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، تو اب جو را ساکن کو پہلے کلمے کے ساتھ ملانا نا ہم نے، آفیشلی تو اسی طرح ہی ہوگا نا، تو پہلے کلمے کے ساتھ جب ہم را کو ملائیں گے تو یہ را بھی پر پڑی جائے گی۔ اصول صرف ذہن میں بٹھانا ہے، باقی انشاءاللہ مثالیں ہم لوگ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ را ساکن ما قبل زبر اور پیش پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آ گیا، پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن اس سے پہلے کسرہ یعنی کہ زیر عارضی ہوگی یا پچھلے حرف پچھلا کلمہ جو ہے اس کے ساتھ را کو ملایا جائے گا، دونوں صورتوں میں یہ را پر پڑھی جائے گی۔ تو ٹوٹل 6 صورتیں ہیں جن میں را پر پڑھا جائے گا۔ اب باقی را بریک ہے، اب وہ دو زیر کے ساتھ ہو، خالی زیر کے ساتھ ہو، کھڑی زیر کے ساتھ ہو، یا را کس سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر ہو، اب یہ ساری صورتوں میں جو را یہ بریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے الف بھی دیکھ لیا، لام بھی دیکھ لیا اور را کو بھی دیکھ لیا کہ کن حالتوں میں پر اور کن حالتوں میں بریک پڑا جاتا ہے۔ مختصراً الف ماقبل کا محتاج، ماقبل پر ہے تو یہ بھی پر، وہ بریک ہے تو یہ بھی بریک۔ لام سارے لام بریک ما سوائے لفظ اللہ اس میں جلالت کے کہ اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو یہ پر، ورنہ لام یہ بھی بریک۔ را متحرک ہو زبر اور پیش کے ساتھ، دو زبر دو پیش کے ساتھ، یا کھڑا زبر الٹا پیش کے ساتھ تو پر پڑا جائے گا، یا را ساکن ہو اس سے ما قبل زبر پیش ہو، یا را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو، یا را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر عارضی طور پر لگائی ہو، یا پچھلے کلمے میں ہو، تو ان صورتوں میں را پر ورنہ را بریک پڑی جاتی ہے۔ تو اب آئیے ان کی مثالوں کو دیکھ کر اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ 16-1 مینز کہ یہ 16 لیسن کا پہلا ورڈ ہے۔ تو اب اس میں الف کے پر اور بریک ہونے کی مثالیں آئیں گی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ قال صراطا سراجا کان۔ پہلے 3 لفظوں میں آپ نے دیکھا قال صراطا صراطا اور صراطا، را پر تھی اور اس کے آگے جو ہے وہ الف، تو یہ پر پڑا گیا۔ اب کانا میں الف بریک ہو گیا کیونکہ کاف بھی بریک ہے۔ مالن، مالن میں بھی الف بریک پڑا گیا۔ مفازن، اس میں بھی فا بریک ہے تو الف بریک ہے۔ طالب، طالب میں طا پر تو الف بھی پر۔ آبو، 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 اچھا الف کے اوپر کھڑا زبر ہو تو یہ الف مدہ کے ڈوٹس اس میں لگائیں گے تو یہ بھی جو ہے وہ بریک پڑا جا رہا ہے۔ خالدن، خالدن میں خا پر تھا، الف بھی پر ہو گیا۔ عابد، عابد میں عین بریک الف بریک۔ غاسق، غاسق میں غین پر الف بھی پر۔ طعام، طعام عین بریک الف بھی بریک۔ طالب، اللہ، اب یہ آگے ساری جو لائن ہے یہ ساری لفظ اللہ اس میں جلالت کے لام کو پر کرنے کی حالتیں ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ، واللہ، واللہ، فاللہ، فاللہ، ان اللہ، ان اللہ، گناہ کیا نون مشدد کی وجہ سے، ان اللہ، هو الله، هو الله،
من اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم للہ. اچھا جی، اب یہ بریک ہو گیا. للہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام زیر ہے. للہ، ٹھیک ہے جی. للہ باللہ بسم اللہ بسم اللہ قل اللہم، یہ بھی لام بریک. ما ولاہم الا الذین، سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان الذین علی صلاة. تو یوں 30 حرف ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے. یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ لام سارے بریک تھے سوائے وہ لام جو کہ لفظ اللہ کے تھے اور اس سے پہلے زبر اور پیش آ رہی تھی. اور باقی الف کا دیکھ لیا. باقی را جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.